السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرنا بھی ہے۔ اس کو مزید آگے کھولا جائے تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ذکر رسول کا کامل جو مصداق ہے، اس سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر ولادت سے لے کر وصال تک کے تمام حالات موجود ہوں، اسے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو امت کے لیے کسوٹی بنایا ہے، پیمانہ بنایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا گویا کہ سیرت طیبہ کا ذکر کرنا ہے، اور سیرت طیبہ ولادت سے لے کر وصال تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا نام ہے۔ تو اسی کو اپنانے کا اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اور کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زندگی پہ تم اگر اپنی زندگی لے کر آؤ گے، اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر لیں گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو اس اسوہ کو یا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی جو شرط ہے بنیادی، وہ شرط یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بالغانہ عاشقانہ تعلق اور محبت ہو، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جائے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق والا تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم باتیں تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، باتیں تو ہماری ضرور ہیں، دعوے تو ہمارے اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن جب حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، حقیقت میں پرکھا جاتا ہے، تو میری آپ کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی اسوہ اور نمونہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے پوری امت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو، پاکیزہ سیرت کو اپنانے والی بن جائے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے بھی حالات بہتر فرما دیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے کامل مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ذکر مبارک کرنا۔ ہر بندہ اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے، اور جس محفل میں، جس مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مبارک ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس اور محفل میں اپنی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وہ مجلس اور محفل کروانے والوں کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی عین عبادت ہے۔ وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ خیر، میں نے کہا کہ ذکر رسول کا اصل مصداق جو ہے وہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے حالات اس کے اندر موجود ہوں۔ یہ حالات سننا سنانا
ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، مشائخ کی ذمہ داری بھی ہے، عام پبلک، عام عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو دل میں بسایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے، جس کا ذکر کرنے سے انسان کی جو سیرت ہے، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا جو عمل ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کی سیرت، انسان کا کردار اور انسان کا عمل سیرت طیبہ کے ذکر کرنے سے، سیرت طیبہ کو اپنانے سے یہ ساری چیزیں انسان کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ سیرت طیبہ غیر مسلم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے اسلام نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ میرا آپ کا عمل ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، ہم سیرت کا بیان تو کرتے ہیں، ذکر رسول تو ہم کرتے ہیں، لیکن عمل کے اندر ہم بالکل کورے ہیں کہ جب عملی نمونے کے طور پر اگر وہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ بھائی جس نبی کی سیرت تم بیان کر رہے ہو اس نبی کا عمل تو اپنی زندگی میں دکھاؤ، ہمیں کہیں نظر آتا ہے یا نہیں؟ ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ میرا آپ کا کردار ہے، میرا آپ کا وجود ہے کہ ذکر رسول تو ہے، لیکن اس کے ذکر کے بعد میری آپ کی زندگی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، کسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی، ہمارے نبی کی سیرت یہ ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہے، ہمارے نبی کا اسوہ یہ ہے، اور ہمارے نبی کی زندگی یہ ہے، اور یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اگر اس سے بڑھ کے کہا جائے ہمارے پاس قرآن تعلیم کی صورت میں موجود ہے، تلاوت کی صورت میں موجود ہے، اور متن کی صورت میں موجود ہے، اگر قرآن پاک کی عملی تفسیر کا ہم نے نظارہ کرنا ہے تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عملی طور پر نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیے گئے سوال کا یہی جواب ارشاد فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، اے سوال کرنے والے اگر تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تجھے علم ہو جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تجھے علم حاصل ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلند اخلاق عطا فرما رکھے تھے۔ تو میں نے کہا کہ سیرت طیبہ کے ذکر سے غیر مسلم کو ہدایت ملتی ہے، سیرت طیبہ کا ذکر کرنے سے میری آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے ہماری زندگی میں پاکیزگی آئے گی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس آئے روز کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے کہ جی دلی اطمینان نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، مال بھی ہے وافر مقدار میں، اللہ نے گھر بھی دے رکھا ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ساری زندگی کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے، دلی اطمینان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آپ کی زندگی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے خالی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کا ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ کو اپنائیں گے
تو اللہ ہمارے دلوں میں سکون بھی پیدا فرمائیں گے اور ہماری زندگی پاکیزہ بھی ہو جائے گی۔ تو خیر، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں ذکر رسول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ذکر رسول میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ میں نے کہا ذکر رسول کا مطلب سیرت طیبہ ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، پیارے آقا کی سیرت کو پڑھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے وصال تک 63 سالہ زندگی حضور نے کیسے گزاری ہے۔ سیرت کی بے شمار کتابیں چھپی ہوئی، سیرت کورس کے عنوان سے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے، سیرت النبی کے عنوان سے، سیرت حلبیہ کے عنوان سے بے شمار سیرت کی کتابیں چھپی ہوئی۔ ہمارے گھر میں کوئی سیرت کی کتاب ہونی چاہیے۔ تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، پیارے آقا کی سیرت کو پڑھنا، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، سیرت کو سمجھنا، سیرت کو بھائی کیا کرنا؟ سمجھنا۔ پھر اگلا نمبر ہے سیرت کو اپنانا۔ میرے آپ کے آقا کا اخلاق کیا تھا، میرے آپ کے نبی کا کردار کیا تھا، میرے آپ کے نبی کے معاملات دوسروں کے ساتھ کیسے تھے، میرے آپ کے نبی کے گھریلو زندگی کیسی تھی، گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، میرے آپ کے نبی کا کھانا پینا کس انداز سے ہوتا تھا، میرے آپ کے نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا کس طریقے سے ہوا کرتا تھا، میرے آپ کے نبی کی عبادات کیسے کس طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ اسے کہتے ہیں سیرت طیبہ کو اپنانا۔ پڑھیں گے تو اپنائیں گے، کیوں جی؟ پڑھیں گے تو سمجھیں گے، جب سمجھ لگ گئی تو پھر سیرت طیبہ کو اپنانا بھی آسان ہوگا۔ جب سیرت طیبہ اپنا لی جائے گی پھر سیرت طیبہ کو آگے پھیلانا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب سیرت کو پڑھ لیا، سیرت کو سمجھ لیا، پیارے آقا کی زندگی کو اپنا لیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، اب اگر میرے آپ کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، پیارے آقا کی زندگی میں سے، پیارے آقا کی سیرت میں سے، پیارے آقا کے اسوہ میں سے اگر کوئی عمل یا کوئی حصہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا تو ہم اس کا دفاع کرنے والے بھی بن سکتے ہیں، ہم اس کا دفاع بھی کریں گے۔ بھئی یہاں برادری کی رسم ہے، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جب ہم اپنا چکے ہوں گے سیرت طیبہ، پڑھ چکے ہوں گے سیرت طیبہ، سمجھ چکے ہوں گے سیرت طیبہ، میری آپ کی زندگی میں ذکر رسول دن اور رات جب ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر رسومات کو کہاں پیچھے کر دیا جائے گا، سامنے اگر ہوگا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں، ہماری شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں تو ہم یہ کہہ کر نوجوانوں کو اجازت دے دیتے ہیں کوئی گل نہیں، خوشی دے موقع کیڑا روز روز آندے، کیوں جی؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خوشی کے مواقع کون سے روز روز آتے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ اگر لڑکوں نے جناب کوئی ہلہ گلہ کرنا ہے تو کوئی بات نہیں، خوشی کے مواقع روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ بھائی شادی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اس پر بھی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ حضور نے خود فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور دوسری روایت میں فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح باعث برکت ہوتا ہے جس میں کم سے کم اخراجات کیے جائیں۔ ہم اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھیں تو ہمیں لہو و لعب زیادہ نظر آتا ہے، کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی جو تعلیمات ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں جی، مہندی کی رسم سے لے کر ولیمے کی سنت تک ہمیں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون اعمال نظر نہیں آتے۔ اسی طرح
اگر فوتگی کو لے لیا جائے، میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ جناب اپنے مرنے والے مردے کو تو کم از کم مسنون طریقے سے دفن کر دینا چاہیے ہاں جی، اس کو تو کم از کم مسنون جو ہے وہ غسل دے دینا چاہیے، مسنون کفن دے دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کے ساتھ اس کو قبر کی زینت بنا دینا چاہیے۔ یہاں بھی ہم سارے مفتی بن جاتے ہیں، وہ کہتے چلو کوئی گل نہیں، تسی اپنا کام کرو جی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ ہم نے اجتماعی رکھا ہوتا ہے کہ وہی بھائی میت کو نہلاتا ہے، وہ جدہ بھی نوا دوے سانو قبول ہے، کیوں یہ ایسے ہی ہے؟ بول دے نہیں، ایسے ہے نا؟ اور ہم تو غسل دینے کے لیے کیا کہتے، دینے کے اہل ہی نہیں، ہماری تو جرأت نہیں پڑتی۔ جس کے ساتھ ساری زندگی ہم نے پیار اور محبت جتایا، آج جب اس کی روح نکل گئی تو ہمیں گھن آنے لگتی ہے، ہمیں ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، ہمیں اس سے خوف آنے لگتا ہے، اور ہم بندہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو ہمارے اس بابے کو، اس میت کو غسل دے دے۔ کیوں یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے نا، ہم تو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم تو پاس پردہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر غسل دینے والا، اس نے جیسے بھی غسل دیا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ جناب تو سنت طریقے سے غسل دے رہا ہے یا اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ کیوں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر میں نے اپنے نمازیوں کو احکام میت بتائے ہوئے، سکھائے ہوئے، غسل میت کو کیسے دینا ہے۔ اور میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں اگر گھر میں کوئی میت ہو جائے تو غسل خود دیا کرو، اپنی میتوں کو غسل دینا سیکھو، یہ بھی دین کے شعبوں میں سے ایک بڑا اہم شعبہ ہے، اور اجر اتنا ہے کہ غسل دینے والے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ میت کو صاف کر رہا ہے ناپاکی سے، گندگی سے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی گندگی سے معاف کر رہے ہیں، گناہوں کی گندگی سے صاف کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نہ شادی بیاہ کا معاملہ سنت کے مطابق ہے، ہمارا نہ مرنا سنت کے مطابق ہے، حالانکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چلو ساری زندگی ہم نے اپنی مرضی کی گزاری، اور مرتے وقت میت کو تو مسنون طریقے سے دفن کر دینا چاہیے۔ غسل بھی اپنی مرضی سے دیا، پھر اس کے بعد کفن کا معاملہ آتا ہے۔ مرد جو میت ہوتی ہے مرد کی، اس کے کفن کے مسنون کپڑے کتنے ہیں بھائی؟ بولو، میں کڑے امتحان لے رہے ہیں کتنے کپڑے؟ 3۔ اچھا، اب اگر کوئی فوتگی ہوگی نا تو ذرا دیکھنا، کسی کمپنی نے، کسی ادارے نے کفن بنانے شروع کر دیے، کفن بنانے شروع کر دیے، وہ کفن سلے سلائے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ ان کفنوں کے اندر شلوار بھی موجود ہے، ان کفنوں میں شلوار بھی موجود ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ جناب شلوار مسنون نہیں ہے، اور چلو چل تو تے وہابی ہیں، تو تے فلانا ہے، تو تے فلانا ہے، یہ کہہ کے اپنے میت کو سنت کے خلاف کفن دے دیا جاتا ہے۔ مسنون کپڑے کتنے ہیں بھائی؟ بولو بولو کتنے؟ یہ سیرت طیبہ کا اہم پہلو آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ مسنون کپڑے کتنے ہیں؟ مرد کے کتنے کپڑے؟ 2 بڑی چادریں ہوتی ہیں اور 1 قمیص ہوتی ہے، 2 بڑی، ایک کو ازار بولتے ہیں، ایک کو لفافہ بولتے ہیں۔ لفافہ بڑی چادر ہوتا ہے اور ازار مرد کے قد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک قمیص ہوتی ہے جس کو فولڈ کر کے گھٹنوں تک پہنچایا جاتا ہے، پیچھے سے بھی اور اوپر سے بھی، یہاں سے کٹ لگا کے اس کا سر داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، کفن کو سلائی نہیں لگائی جاتی، کفن سیا نہیں جاتا، جیسے احرام کی چادریں سی نہیں جاتی ایسے کفن بھی سیا نہیں جاتا۔ ہاں اگر چادر کا بر چھوٹا ہے تو پھر گنجائش ہے سلائی کے لگانے کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ قمیص کو پہلے پہنایا جاتا ہے، اس کے بعد اوپر ازار ہوتا ہے، پھر اوپر لفافہ ہوتا ہے، 3 کپڑوں میں میت کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔
3 گریں لگائی جاتی ہیں، ایک سر کی طرف، ایک جناب کمر میں اور ایک پاؤں کی طرف، 3 گریں لگا کے یہ مسنون کفن ہم نے اپنی میت کو پہنا دیا ہے، لیکن ہم اس سے بھی آری ہیں، اس سے بھی آری ہیں۔ کوشش کیا کریں مرد کی میت ہو تو دیکھا کریں بھائی، دیکھا کریں کہ کفن کے کتنے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ اور نہانے والے نے جدہ نہ پواتا، بس ٹھیک ہے بھائی۔ غسل میت کو غسل دینے سے پہلے اس کی چارپائی کو، جنازے کی چارپائی کو، اس کے کفن کو، اور جناب اس جس پھٹے پہ اس کو غسل دلانا ہے اس پھٹے پر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ لبان نامی بوٹی کی دھونی دینا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کدی کسی نے دیتی؟ پتہ ہی نہیں۔ اگر لبان بوٹی نہیں ملتی تو یہ جو آج کل اگربتی کا رواج ہے، اگربتی، اس کو اکٹھا کر کے جناب دھونی دے دی جائے، سنت پر تو عمل کر لینا چاہیے۔ پھر ایک جنازہ لے کر چلنے کا بڑا عجیب قسم کا رواج ہے۔ جنازہ لے کر چلنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سر آگے ہو اور پاؤں پیچھے ہو، چاہے جناب پاؤں اس کے قبلہ کی طرف ہو رہے ہو۔ جنازہ لے کر چلنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ سر آگے اور پاؤں، لیکن ہوتا ہے میں نے اکثر دیہاتوں میں دیکھا، دیہاتوں میں جب مثال کے طور پر ادھر قبلہ ہے، اس طرف جنازہ لے کر جا رہے ہیں، وہ کہنے قبلہ، اور پیر قبلے النو ہو گئے، پیر قبلے النو ہو گئے، پھر میت کو گھما دیتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں، کبھی ادھر گھماتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ جنازہ لے کر چلنے کا مسنون طریقہ کہ سر آگے ہو اور پاؤں پیچھے ہو، پھر اس کے بعد مسنون نماز جنازہ ہے، پھر اس کے بعد جناب دفن کرنا ہے۔ دفن کتنا کرنا چاہیے؟ سیدھا لٹا دی میت میں؟ بولو نہیں، سیدھا لٹانا خلاف سنت ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ جنازہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، آپ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کبھی کسی نے اس سنت پہ عمل کیا ہو؟ جو لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ جناب دائیں کروٹ کر دیں، دائیں کروٹ، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کی جو دائیں سائڈ ہے اس کے ساتھ میت کو ٹیک لگا دیں، خود ہی سنت پوری ہو جائے گی۔ اگر اٹھاتے ہیں تھوڑا سا بر اٹھا کے، کندھا تھوڑا سا اٹھا کے دیوار کے ساتھ لگاؤ، بس ہو گیا جی، ٹھیک ہے، منہ گھما دیو، چہرہ گھما دیں۔ چہرہ گھمانے سے سنت پوری نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ جیسے مسنون طریقہ سونے کا ہے، دائیں طرف کروٹ لے کر سونا، اسی طرح قبر میں دفن کرنے کا مسنون طریقہ میت کا یہی ہے۔ کوشش کیا کرو یار، ہم شرما شرمی بولتے نہیں ہیں، پھر اگر کوئی بول پڑتا ہے تو اور کافی سارے مفتی کھڑے ہوتے ہیں قبر پہ، اور لو جی بس کرو، ہو گیا بس ٹھیک ہے، مٹی پاؤ، کہتے ہیں نا وہ مٹی پاؤ جی بس ٹھیک ہے، فٹافٹ کرو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہائے ہائے، جس نے ساری زندگی اپنی راحت آرام کو سب کچھ قربان کیا اپنی اولاد کے لیے، آج اولاد اپنے باپ کو مسنون طریقے سے کفن اور دفن بھی نہیں دلا سکتی، اس کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ بھائی جلدی جلدی باپ کو دفن کرو، با مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، مٹی پاؤ۔ ہاں آج کسی پہ مٹی ڈالیں گے، کل کو ہمارے اوپر بھی کوئی ایسی مٹی ڈالے گا، ہمارے پیچھے بھی کوئی کہنے والا ہوگا کہ ہاں ہاں بھائی چھیتی کرو، ادھر بھی مٹی پاؤ۔ میں بات کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، میں بات کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، میں بات کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوع زندگی کی۔ میرے آپ کے نبی کی زندگی اللہ نے قرآن پاک کو جیسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح میرے آپ کے نبی کی زندگی قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہے۔ قرآن پاک بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، اور پیارے آقا کی ساری زندگی کا محفوظ ہو جانا یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھیں تو ذکر رسول محض باتوں سے نہیں، ذکر رسول کا مطلب سیرت طیبہ کو اب پڑھنا بھی ہے، سیرت طیبہ کو سمجھنا بھی ہے، سیرت طیبہ کو اپنانا بھی ہے، سیرت طیبہ کو آگے پھیلانا بھی ہے، اور سیرت طیبہ کا دفاع کرنا بھی ہے۔
بات سمجھ رہے بھائیو؟ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر حق ہے۔ اللہ ہمیں اس حق کی پاسداری کی توفیق دے۔ آگے چلتا ہوں۔ ذکر رسول میں، سیرت طیبہ کے ذکر میں ایک اہم پہلو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو جانتے ہوئے کہ حضور کے امت پر احسانات کتنے زیادہ ہیں، ان احسانات کو ذہن نشین کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا، یہ بھی ذکر رسول میں شامل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے حضور کا ذکر، حضور کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ کہو ذرا صلی اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ۔ دکھاوے سے پڑھ دو، دکھا دو کسی کو، دکھاوے سے پڑھ دو، ریاض سے پڑھ دو کہ دوسرا بندہ دیکھ کے کہے گا کہ واہ واہ اس نے بڑا درود پاک پڑھا ہے۔ میں قربان جائے خالق کائنات کی عظمت پہ، اللہ کی رحمت پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت پہ۔ یہ ایسی عبادت ہے اگر اس کو ریا کے ساتھ بھی کیا جائے اللہ تب بھی اس کو قبول فرماتے ہیں۔ کہو صلی اللہ، پھر کہو صلی اللہ۔ خالی آواز پوری نہیں آ رہی، آپ محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ۔ اللہ پاک نماز پڑھتے ہیں؟ بولو، اللہ نماز پڑھ دے؟ نہیں، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ حج کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے حج کا حکم دیا ہے۔ اللہ قربانی کرتے ہیں؟ اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ ان ساری عبادتوں سے پاک ہے۔ ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے جس میں میرا آپ کا رب بھی شریک ہے اور فرشتے بھی شریک ہیں۔ ہاں، میں ذرا کھولتا ہوں اس بات کو۔ اس عمل میں میرا آپ کا اللہ بھی شریک ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھی شریک بنا رکھا ہے اس عمل میں، اور اللہ نے پہلے اپنی ذات کا حوالہ دیا۔ کیا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، سورہ احزاب میں یہ آیت موجود ہے، ہر امتی کی زبان پہ یہ عام طور پہ آیت رہتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے لوگو، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ترغیب دی، اس انسان کو ترغیب دی۔ اللہ نے کہا کہ اے انسان، اے امت محمدیہ، یاد رکھنا تمہارے ذمے یہ کام میں لگا رہا ہوں، اس کام میں پہلے میں خود شامل ہوں، میں خود اللہ کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ اس عمل میں اللہ کی ذات بھی شریک ہے۔ میں کیوں نہ کہہ دوں، یہ درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو نعمتیں ملی ہیں، ان بابرکت نعمتوں میں سے ایک نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ نے اس انسان کو عطا فرمائی۔ درود پڑھنے سے دین اور دنیا سنور جاتی ہے۔ میں اگر یوں کہوں، درود پاک ایسی نعمت ہے جو دنیا سنورنے کا ذریعہ ہے، آخرت بھی سنورنے کا ذریعہ ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اللہ کے رحمت کے خزانوں میں سے یہ
یہ درود پاک ایک خزانہ ہے، اور میں قربان جاؤں اللہ نے مجھے آپ کو عمل ایسا عطا فرمایا، اللہ کرے یہ زبان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے اس درود پاک سے تر و تازہ رہ جائے، جب میری آپ کی موت آئے تو زبان پہ درود پاک کا نذرانہ ہو، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ ہاں قربان جائیں، یہ درود پاک ایسی نعمت ہے، یہ درود پاک میرے آپ کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، میری آپ کی بلندی درجات کا سبب ہے۔ ہاں یہ درود پاک قرب خدا بندی کا آئینہ ہے، ہاں یہ درود پاک خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میں اگر یوں کہوں تو بے جانی ہوگا، آج ہر بندہ تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے کہ بڑا تنگ دست ہے، گھر میں کھانا نہیں بنتا، حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، جناب پوری نہیں پہندی، میں کیا کروں؟ ہاں اللہ کے نبی پر درود پڑھ، یہ درود ایسا ذریعہ ہے، یہ تنگ دستیاں بھی دور کر دیتا ہے، یہ درود پاک ایسا عمل ہے جنت میں لے جانے کا سبب ہے، میرے آپ کے دل کی طہارت کا سبب ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کے علاج کا سبب ہے، غربت اور افلاس کو دور کرتا ہے، دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ نے درود پاک میں یہ رکھا ہے، جو بندہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل ہوگی اور پیارے آقا کی شفاعت بھی حاصل ہو جائے، اور شفاعت بھی ملے گی، معرفت بھی ملے گی، میرے آپ کے آقا پہچانیں گے یہ میرا وہ امتی آ رہا ہے جو دنیا میں میرے اوپر درود بھیجا کرتا تھا۔ ہاں یہ درود میرے آپ کے میزان کے پلڑے میں کام آئے گا۔ ہائے ہائے، حدیث آ گئی ذہن میں، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، ظاہر بات ہے آخرت کا جو سکہ ہے وہ روپیہ پیسہ، بولو آخرت کا سکہ روپیہ پیسہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت ہے، وہاں کوئی لے دے کے بھی کام چلنے والا، آج تو جناب مجرم لے دے کے چھوٹ جاتے ہیں، جو بے گناہ ہوتا ہے وصولی پہ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو بے گناہ ہوتا ہے سولی پہ چڑھ جاتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے کچھ لے دے کے چھوٹ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا، وہاں تو نیکیوں کا حساب ہوگا، نیکی اور گناہ اگر برابر بھی رہے تو اللہ تب بھی کہیں گے جا کہ تو نیکی لب کے لیا، پھر فیصلہ ہونا ہے۔ پھر جب نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ، پھر تو کوئی معاملہ کوئی خیر کا نظر آنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی دکھائیں گے، شان کریمی ہوگی، میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ دکھائیں گے، ان سر کی آنکھوں سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو اعمال تولے جائیں گے، اعمال، گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، میرے آپ کے نبی سے سوال کیا گیا رسول اللہ آپ تو کل قیامت کے دن انبیاء سے بھی اوپر کے مقام میں ہوں گے، آج تو ہم دنیا میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے دلوں میں اطمینان اتر آتا ہے، ہمارے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ کل جب قیامت کے دن ہم پریشان ہوں گے تو آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ قیامت کے دن مجھے 3 جگہ پہ تلاش کر لینا۔ کتنی؟ پل صراط پہ، پل جو جہنم کے اوپر پل ہے، ہائے ہائے، جس سے ہر کسی نے گزر کے جانا ہے، وہاں مجھے تلاش کرنا، یا مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ کہاں؟ میزان پہ، جہاں اعمال تولے جائیں گے۔ اگر ان 2 جگہوں پہ نہ ملا تو میرے پاس حوض کوثر پہ چلے آنا، میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا۔ ہاں میزان ہے، پل صراط ہے، حوض کوثر ہے،
یہ 3 جگہوں پہ حضور ملیں گے کل قیامت کے دن. یہ میزان ہے. نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، پریشانی کا عالم ہے. اب کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ میرے آپ کے آقا کی ذات آئے گی، اپنے پاس سے ایک پرچی نکالے گی، میرے آپ کے نبی نیکیوں کے پلڑے میں اس پرچے کو رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. یہ امتی اس کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میرے آپ کے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی میں تیرا نبی ہوں. یا رسول اللہ آپ ہیں؟ یہ کاغذ کے پرزے پہ کیا ہے؟ یہ وہ درود پاک ہے جو دنیا میں تم میرے اوپر پڑھا کرتا تھا. صلی اللہ کہو یارو، صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اتنے سارے نام گنوائے، اتنی ساری میں نے باتیں کی. نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، دین و دنیا کے سمر جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے محبوب کی تعریف ہے، اللہ کے رحمت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، بلندی درجات ہے، قرب خدا بندی ہے، خیر و برکت کا حصول ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، جنت میں لے جانے کا عمل ہے، دل کی طہارت کا ذریعہ ہے، روحانی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، غربت افلاس کو دور کرتا ہے، دوزخ سے نجات دیتا ہے، نبی پاک کی معرفت اور شفاعت کے حصول کا ذریعہ ہے. اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ہم اگر درود نہ پڑھیں تو ہم سے بڑا کوئی بے وفا کوئی نہیں ہوگا دنیا میں. کہو صلی اللہ، پھر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا کو قرب چاہیے، حضور کا قرب چاہیے. بولو یارو. میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے. ہر امتی چاہتا ہے. ہماری خواہشات بڑی معصوم سی ہیں. یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور مرنے کے بعد حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. ہوگا انشاءاللہ ہوگا. قرب چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. آپ بھی کنجوسی کریں گے. میں کیا کروں، بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، موضوع سمیٹنے میں مشکل ہونے لگ جاتی ہے. انشاءاللہ اس کو ذرا مزید بڑھائیں گے. قرب خدا بندی کا ذریعہ بھی ہے اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بھی ہے درود پاک. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کتنا درود پڑھوں؟ اپنی دعا میں حضور پہ کتنا درود بھیجوں؟ حضور نے فرمایا تہائی. کتنا؟ تہائی. آگے فرمایا لیکن تہائی ٹھیک ہے نہ چوتھائی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو تیرے لیے بہتر ہے. چوتھائی. آگے کہتے ہیں اچھا یا رسول اللہ پھر میں آدھا دعا میں سے آدھا وقت آپ کی ذات پہ درود بھیجوں، باقی آدھا وقت میں اللہ سے دعا کر لوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے. اور بڑھا دو تو بہتر. مجھے کی روایت ہے اور بڑھا دو تو بہتر ہے. پھر سوال کرتے یا رسول اللہ اگر میں 2/3 یعنی دعا کے اگر 4 حصے کروں، 3 حصے میں آپ کی ذات پہ درود بھیجوں اور 1 حصہ میں اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کر لوں، پھر حضور فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی بڑھا لے تو بہتر ہے. بہتر ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے بڑھا لے تو بہتر رہے گا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے صحابہ کرام میں سے بڑے بہترین قاری تھے.
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कुरान की तिलावत अपने मिंबर पे बिठा के सुना करते थे। उबई मेरे मिंबर पे बैठ और अल्लाह के कुरान की तिलावत कर। उबई कहते हैं या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप पे उतरा है, आपकी ज़बान से कुरान की तिलावत सजदी है, या रसूल अल्लाह मैं कैसे तिलावत करूं? अल्लाह हुजूर फरमाते हैं उबई मुझे इसी का हुक्म हुआ, मुझे इसी का हुक्म हुआ। अल्लाह सम्मानी या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा? हाँ हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लेके कहा है कि उबई से मेरे कुरान की तिलावत सुनो। एक हम हैं, कैसे लोग थे अल्लाह से सलाम आ रहे हैं, कैसे लोग थे अल्लाह अपने नबी पे वहियां भेज रहे हैं कि इनसे मेरे कुरान की तिलावत सुनो। वो कैसे लोग थे जिनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का नज़ूल हो जाया करता था। आज हमारी दुआएं कहाँ हैं? हमारा इखलास कहाँ है? हमारी इबादत कहाँ है? जितनी भी दुआएं कर लो हमें कबूल होती नजर नहीं आती, हमें कबूल होती नजर नहीं आती। खैर, उबई बिन काब कहते हैं अच्छा या रसूल अल्लाह, 2/3 क्या, मैं आज के बाद अपनी सारी दुआ में हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद के लिए वक़्फ़ करता हूँ। जितना वक़्त मैं दुआ में लगाऊंगा उस दुआ में आपकी ज़ात पे दरूद भेजूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके जवाब में जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया इज़ा तुकफ़ा हम्मका व युग़फ़रु लका ज़ंबुक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उबई, अगर तू ऐसा करेगा, कैसा? दुआ में क्या करना है? सिर्फ क्या पढ़ना है? दुरूद ही पढ़ना है। भाई अगर तू ऐसा करेगा तब तो तेरे गम भी सारे दूर हो जाएंगे, अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ़ कर देगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।